بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسوی پروگرام صبح ہدایت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 19 جنوری ہے، 8 ربیع الثانی ہے اور منگل کا روز ہے، اور آج 8 ربیع الثانی مخصوص ہے یوم ولادت امام حسن عسکری علیہ السلام سے۔ آج کے دن کی تہنیت و تبریک پیش کریں گے آپ کو، اور خصوصاً امام زمانہ اربعین الفدا کی بارگاہ میں، اور ساتھ ہی ساتھ دعا گو بھی ہیں، پر امید بھی ہیں، مطمئن بھی ہیں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ ہمارے پروگرام کی شروعات پروردگار کی بارگاہ میں ایک خوبصورت دعا کے ساتھ کی جاتی ہے، اور اس کے بعد ہم ذکر محمد و آل محمد کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. Dua and Ziyarat for Tuesday. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة اللئام مفري، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعته. بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء. أستدفع كل مكروه أوله سخطه، وأستجلب كل محبوب أوله رضاه. فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
It is the day of Imam Sajjad alayhi salam, Imam Baqir alayhi salam, and Imam Sadiq alayhi salam. Ziyarat for Tuesday. Assalamu alaykum ya khuzana ilmillah. Assalamu alaykum ya tarajimata wahyillah. السلام عليكم يا أئمة الهدى. السلام عليكم يا أعلام التقى. السلام عليكم يا أولاد رسول الله. أنا عارف بحقكم مستبصر بشأنكم معاد لأعدائكم موال لأوليائكم. بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم. اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم، وأبرأ من كل وليجة دونهم، وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى. صلوات الله عليكم يا موالي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين. السلام عليك يا باقر علم النبيين. السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل. يا موالي، هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء، وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل مشکل ہے بامداد خدا کر دوں گا. آج میں عشق کا طوفان بپا کر دوں گا. کرنے دو مجھے ساقی کوثر کی ثنا. کرنے دو مجھے ساقی کوثر کی ثنا. راز اللہ کی توحید ہے ہم راز علی. کبریائی کی دلیلوں کا ہے آغاز علی. دل بے دل سے جو نکلی ہے وہ آواز علی. آسماں ساز زمیں ساز بشر ساز علی. کار تخلیق بتائی دے عہد کرتا ہے، اور یہ وہ بندہ ہے جو
مدد کرتا ہے، کرنے دو مجھے ساقی کوثر کی ثنا۔ منبر عالم امکان کا خطیب اعظم بولتا تھا تو ٹھہر جاتے تھے لمحوں کے قدم۔ میرا اس بات پہ ایمان ہے قرآن کی قسم، لڑکھڑاتا نہ جو کم ظرف نصیری اس دم۔ اپنے حبداروں کو نبیوں سے بڑھا دیتے علی، ایک ایک شخص کو سلمان بنا دیتے علی، کرنے دو مجھے ساقی کوثر کی ثنا۔ وہی جبریل ہی لاتے تھے، یہی ماں ہے میرا، اس روش پر بھی ذرا سوچئے اہل ولا۔ آگے سدرا سے فرشتہ یہ نہیں جا سکتا، پھر یہ قرآن بھلا کس کی بدولت پہنچا۔ نطق اللہ کا مولا میرے بن جاتے تھے، جو علی کہتے تھے جبریل وہی لاتے تھے، کرنے دو مجھے ساقی کوثر کی ثنا۔ جس کی مرضی ہے مقدر وہ سکندر ہے علی، جس سے صادر ہوئے معصوم وہ مصدر ہے علی، جس کا محکوم ہے کوثر وہ سمندر ہے علی، جو ہے توحید کا اظہار وہ مظہر ہے علی، جو بھی پردہ شب معراج کا سرکائے گا اس کو اللہ نہیں حیدر ہی نظر آئے گا، کرنے دو مجھے ساقی کوثر کی ثنا۔ اے عزادارو ہمیں پھر سے سنبھلنا ہوگا، اپنے کردار سے ماحول بدلنا ہوگا، توڑ کر وقت کی زنجیر نکلنا ہوگا، راہ سلمان پہ ایمان سے چلنا ہوگا، ہم محبوں پہ جو ظلم کا دروازہ ہے، یہ علی کو نہ سمجھنے کا ہی خمیازہ ہے، کرنے دو مجھے ساقی کوثر کی ثنا۔ مدح حیدر میں تکلم یہ تقیہ کیسا، مصلحت کیسی انا کیسی بہانہ کیسا، اور وقت کے ساتھ عقیدے کو بدلنا کیسا، موت آنی ہے تو پھر موت سے خطرہ کیسا، بند یہ عشق کا دروازہ نہیں کر سکتا، اور میں علی پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا، کرنے دو مجھے ساقی
ساقی کوثر کی ثنا. جی ناظرین، ابھی آپ کی خدمت میں دعا پیش کی گئی. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا پروگرام صبح ہدایت اور میں آپ کی میزبان سحر حسین. امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے، جس جگہ ہوں گے، بفضل تعالیٰ و صدقہ محمد و آل محمد خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا کر سکیں. امید ہے کہ آپ کے آج کے دن کا آغاز جو ہے وہ بہت بہتر ہوا ہوگا. آج بھی ایک روشن دن ہے، گو کہ سردی بہت زیادہ ہے، لیکن جب سورج نکلتا ہے اور دن جو ہے وہ تھوڑا روشن اور برائٹ ہوتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے. اس سے دماغی صحت پر بھی بہت اچھا اثر پڑتا ہے، موڈز بھی اچھے ہو جاتے ہیں اور انسان کا کام کرنے کو بھی دل چاہتا ہے. جب موسم ابر آلود ہوتا ہے اور بادل چھائے ہوتے ہیں اور گرے جو ہے وہ ہر طرف نظر آتا ہے تو پھر دل جو ہے وہ نامعلوم معافی چاہتی ہوں انداز میں جو ہے وہ اداس بھی ہو جاتا ہے، اور انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ بس گھر کے اندر اپنے آپ کو قید کر لے اور وہیں پر کوئی کام کاج کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا. لیکن خیر یہ تو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے تمام موسم ہیں، تمام رتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تو ان کے سارے رنگ بھی ہمیں دکھائے. اس لیے جو ہے اپنے اندر اگر آپ اللہ پہ بھروسہ اور ایمان جو ہے اس کو مضبوط رکھیں گے تو یقیناً دن جو ہے آپ کا وہ بھی بہترین گزرے گا، اور دن میں ہونے والے جو کام ہیں جو وہ بھی آپ مکمل کر سکیں گے، اور جو کام آپ نہیں کر پائیں گے وہ یقیناً اس میں اللہ کی کوئی رضا ہوگی، اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہوگی، اور اس پر جو اللہ کی رضا ہے اس پر راضی ہونا ہی سب سے بہترین چیز ہے. اور ناظرین، جنوری کا مہینہ بھی بہت تیزی سے گزر گیا، بہت جلدی سے ختم ہو رہا ہے. آج بالکل کوئی 10 دن رہ گئے ہیں صرف جنوری کے بھی. ٹائم جو ہے بہت تیزی سے گزر رہا ہے. ٹائم سے فائدہ اٹھانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر منٹ کو یاد خدا سے جو ہے وہ آپ مزین کر لیں، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو صحیح جو بتایا ہوا جو ہمارا صحیح بالکل صحیح والا راستہ ہے، یعنی خود نہیں اس کو فلٹر نہیں کرنا، دین کو مذہب کو اپنے حساب سے نہیں موڑنا، بلکہ جو صحیح راستہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے محمد و آل محمد کے تھرو جو ہے اس وسیلے سے جو ہے ہمیں سکھایا ہے اس پر چلنے کی کوشش کریں. ہر ایک قدم جو ہے، ہر ایک منٹ جو ہے، ہر ایک سیکنڈ جو ہے اگر ہم چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں گزار سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم اپنے دنیاوی کاموں میں بھی مشغول ہیں، اور دنیاوی کام انسان کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. کبھی دکھ کا موسم ہوتا ہے اور کبھی سکھ کا موسم ہوتا ہے. یہ ہماری آزمائش کا موسم ہوتا ہے. اگر یہ دکھ اور سکھ ہماری زندگی میں نہ ہو تو ناظرین میرا خیال ہے کہ زندگی بہت بے رنگ اور پھیکی پڑ جائے گی، اور اس کے اندر جو ایک جذبہ ہوتا ہے آگے بڑھنے کا وہ بھی ختم ہو جائے گا. لہٰذا ان آنے والی مصیبتوں کو، مشکلوں کو بھی جو ہے خندہ پیشانی سے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس قابل بنایا یا اس قدر توفیق دی کہ ہم اس کی دی ہوئی آزمائش پر پورا کر سکیں اور اس مصیبت میں سے گزر سکیں. آج بڑا ہی ایک ناظرین ایک داستان آپ کو سناؤں گی امام جعفر صادق علیہ السلام اور صوفیہ کے ایک گروہ کے بارے میں، اور بہت ہی غور سے سنیے گا. بہت دلچسپ ہے اور بہت سی باتیں آپ کو جو ہیں اسے سیکھنے اور سمجھنے کو ملیں گی، کیونکہ خاص طور پر جب ہم پریکٹیکلی کوئی واقعہ سنتے ہیں جس میں ہمارے اماموں نے کس طرح سے زندگی گزاری یا کس طرح سے ایک وہ واقعہ جو ہے وہ روپذیر ہوا ہوتا ہے، تو پھر ہمارے اندر جب بھی ہم وہ کام کرنے لگتے ہیں اس طرح کا ملتا جلتا کام کرنے لگتے ہیں، یا اپنی زندگی کا کوئی شعبہ جو اس واقعہ سے ملتا جلتا ہوتا ہے اس میں قدم رکھنے لگتے ہیں، تو ہمیں وہ چیز یاد آ جاتی ہے اور ہم اس قابل ہو سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو جو ہے رائٹ اور رانگ میں سے چوز کر سکیں. کچھ اس طرح سے ہے کہ سفیان ثوری مدینہ میں رہتا تھا. ایک دفعہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے امام علیہ السلام کو ایک عمدہ اور دیدہ زیب سفید رنگ کے لباس پہنے ہوئے دیکھا تو اعتراض امیز لہجے میں کہا، یہ لباس آپ علیہ السلام کو زیب نہیں دیتا، آپ کو دنیاوی زینت سے مزین نہیں ہونا چاہیے، آپ علیہ السلام کو زہد اور تقوی اپنانا چاہیے اور دنیا کی رنگینیوں سے دور رہنا چاہیے. امام علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں جس کو غور سے سنو، کیونکہ یہ تمہاری آخرت دنیا اور آخرت کے لیے مفید ثابت ہوگی. البتہ میری بات اس صورت میں تمہیں فائدہ پہنچائے گی کہ اگر تم اس بارے میں کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو اور اس ضمن میں حقیقی اسلامی تعلیمات سے بے خبر ہو. اگر ایسا ہے تو میری بات تمہارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگی، لیکن اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم اسلام میں کسی بدعت کو ایجاد کرو اور حقائق کا چہرہ بگاڑ دو تو ایسی صورت میں میری بات کا تم پر کوئی اثر نہیں ہوگا.
عین ممکن ہے کہ تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب رسول کی فقیرانہ زندگی مد نظر رکھتے ہوئے یہ نظریہ قائم کر لو کہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے واجب ہے کہ وہ ہمیشہ غربت اور تنگ دستی کی زندگی گزاریں۔ لیکن میں تم کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں فقر تنگ دستی کا دورہ تھا۔ عموماً لوگ لوازمات زندگی سے محروم تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخصوص طرز زندگی کا تعلق اس دور کے حالات کے مطابق تھا۔ لیکن اگر کسی دور میں معاشی حالات اچھے ہو جائیں اور زندگی کی آسائشوں کی فراوانی ہو جائے تو ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی سب سے زیادہ حقدار نیک اور صالح لوگ ہیں، نہ کہ فاسق اور بدکار لوگ، مسلمان ہیں نہ کہ کافر۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تو نے مجھ میں ایسی کون سی برائی دیکھی ہے؟ خدا کی قسم، یہ جو تم مجھ دیکھ رہے ہو، میں خدا کی عطا کردہ نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب میں رشد و بلوغ کو پہنچا ہوں، دن رات اس فکر میں رہتا ہوں کہ جیسے ہی میرے مال میں کوئی حق ثابت ہو جائے فوراً اس کو مستحق تک پہنچا دوں۔ سفیان سے امام علیہ السلام کی منطق کا کوئی جواب نہ بن سکا تو سر جھکائے شکست خوردہ انداز میں باہر نکل گیا اور اپنے دوستوں اور ہم مسلکوں کے پاس جا پہنچا۔ اس نے انہیں تمام ماجرا کہہ سنایا جن پر انہوں نے مل کر ایک وفد کی صورت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں جا کر اس موضوع پر بحث کرنے کا ارادہ کیا۔ ان کے ایک وفد نے امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، ہمارا دوست اپنے مدعا پر محکم دلائل پیش نہیں کر سکا، اس لیے ابھی ہم مل کر آئے ہیں تاکہ واضح دلائل کی بنا پر اپنے موقف کو درست ثابت کر سکیں۔ امام نے فرمایا، کون سے دلائل؟ ذرا اپنے دلائل بیان کرو۔ وفد نے کہا، ہماری دلیلیں قرآن سے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، قرآن سے بہتر کون سی دلیل ہو سکتی ہے؟ ذرا بیان تو کرو، میں ہمہ گوش ہوں۔ وفد نے کہا، ہم اپنے مقصد اور مسلک کو درست ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید سے 2 آیات پیش کریں گے، وہی ہمارے لیے کافی و وافی ہیں۔ خداوند عالم قرآن کریم میں صحابہ کے ایک گروہ کی اس طرح تعریف کر رہا ہے، باوجہ کہ وہ خود تنگ دستی اور سختی میں گرفتار ہیں، دوسروں کو خود پر مقدم رکھتے ہیں، اور جو لوگ بخل سے کنارہ کشی کر لیں وہی کامیاب ہیں۔ اور دوسری جگہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، باوجود یقین کو غذا کی اشد ضرورت خواہش ہوتی ہے، وہ اپنے اس کھانے کو مسکینوں، یتیموں اور اسیروں کو کھلا دیتے ہیں۔ اس موقع پر ناظرین، ایک شخص جو اس محفل میں ایک طرف بیٹھا ان کی باتوں کو سن رہا تھا، کہنے لگا، جہاں تک میری سمجھ میں آتا ہے تم خود ہی ان باتوں پر عقیدہ نہیں رکھتے، تم اپنی ان باتوں سے لوگوں کو ان کے مال و متاع سے جو ہے وہ دور کرنے کی کوشش کرتے ہو تاکہ وہ مال تمہارے ہاتھ آ جائے اور تم اس کے مزے اڑاؤ، کیونکہ عملی طور پر تو کبھی نہیں دیکھا گیا کہ تم نے کبھی اچھی غذاؤں سے پرہیز کیا ہو۔ امام علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا، اس موقع پر ایسی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اس وفد کی جانب رخ کر کے فرمایا، تم جو قرآن مجید سے استدلال کر رہے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم قرآن کے محکم کو متشابہ اور ناسخ کو منسوخ سے جدا کر سکتے ہو یا نہیں؟ جو شخص بھی اس امت سے گمراہ ہوتا ہے صرف اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ قرآن کو سمجھے بغیر اس پر عمل شروع کر دیتا ہے۔ وفد نے کہا، البتہ ہم اس بارے میں کچھ معلومات رکھتے ہیں لیکن مکمل طور پر نہیں۔ امام نے فرمایا، تمہاری بدبختی کی اصل وجہ یہی ہے، احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قرآن مجید کی طرح ہیں، ان سے بھی مکمل طور پر آگاہی لازم ہے۔ یہ آیات جو تم نے تلاوت کی ہیں خدا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی حرمت پر دلالت نہیں کرتی، بلکہ یہ آیات بخشش اور ایثار پر دلالت کرتی ہیں۔ خدا ان لوگوں کی تعریف کر رہا ہے جنہوں نے معین وقت میں دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دی اور جو ان پر حلال تھا اسے دوسروں کو دے دیا، اگر وہ نہ بھی دیتے تو گناہ گار نہیں تھے۔ خداوند عالم نے ان لوگوں کو حکم نہیں دیا تھا کہ وہ ایسا کریں، جیسا کہ انہیں یہ کام کرنے سے منع بھی نہیں کیا تھا۔ انہوں نے نیکی اور محبت کے جذبے کے تحت اپنے آپ کو تنگی اور دشواری میں رکھ کر اپنا مال دوسروں کو دیا،
جس پر خدا یقیناً ان کو اس کی جزا دے گا۔ بس یہ آیات تمہارے مقاصد کے لیے دلیل نہیں بن سکتی، کیونکہ تم لوگوں کو اپنے مال اور خدا کی عطا کردہ نعمتوں سے استفادہ کرنے پر ملامت اور منع کرتے ہو۔ صحابہ کرام ایک زمانے تک اسی روش پر عمل کرتے رہے، مگر بعد ازاں خدا کی طرف سے اس بارے میں ایک جامع اور مکمل دستور العمل نازل ہوا، جس میں اس کام کی حد معین کی گئی۔ یہ دستور بعد میں نازل ہوا جو ان کے سابقہ عمل کا ناسخ ہے۔ اب ہمیں اس قانون کی اتباع کرنا چاہیے، نہ اس عمل کی۔ خداوند متعال نے مومنین کی بھلائی اور اپنی رحمت خاص کے پیش نظر مسلمانوں کو اس بات سے منع فرما دیا کہ وہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کو تنگی و سختی میں مبتلا کر کے جو کچھ ان کے پاس ہے اسے دوسروں کو دے دیا کریں، کیونکہ ایک شخص کے اپنے ہی خاندان میں بچے، بوڑھے اور انتہائی ضعیف افراد موجود ہو سکتے ہیں جو سختی برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر ایک روٹی جو میرے پاس ہے اس کو خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہوں تو میرے اہل و عیال جن کی روزی میرے ذمہ ہے کے لیے کچھ نہیں رہے گا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کے پاس کچھ روٹیاں یا کچھ دینار یا کچھ کھجوریں ہیں اور وہ انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کے سب سے زیادہ حقدار اس کے اپنے ماں باپ ہیں، دوسرے درجے پر خود اس کی اپنی ذات اور اس کی بیوی بچے ہیں، تیسرے درجے پر اس کے رشتہ دار اور برادران ایمانی ہیں، اور چوتھا درجہ خیرات اور بخشش کا ہے۔ اس چوتھے درجے کی باری ان 3 درجوں کے بعد آتی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سنا کہ ایک انصاری فوت ہو گیا ہے جس کے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور اس نے اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے پہلے معلوم ہو جاتا تو میں ایسے شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ ہونے دیتا۔ وہ اپنے بچوں کے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے چھوڑ گیا۔ میرے والد بزرگوار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی تم خدا کی راہ میں کوئی خرچ کرو تو سب سے پہلے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، اسی طرح نزدیکی رشتوں کی ترتیب کو مد نظر رکھو کہ جو جتنا نزدیک تر ہوگا وہ اتنا ہی مقدم تر ہوگا۔ ان تمام احادیث اور روایات کے علاوہ قرآن کریم نے بڑے ہی واضح انداز میں تمہارے مسلک اور طرز عمل کی نفی کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، متقی وہ لوگ ہیں جو خرچ کرنے میں نہ زیادتی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی، بلکہ میانہ روی کو بروئے کار لاتے ہیں۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں فضول خرچی اور بخشش عطا میں بے جا حد تک خرچ سے ممانعت کی گئی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں بخل و کنجوسی سے بھی منع کیا گیا ہے۔ قرآن کریم نے اس کام کے لیے میانہ روی اور اعتدال پسندی کو معین کیا ہے۔ قرآنی تعلیمات کی روح سے انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ دوسروں پر خرچ کر کے خود خالی ہاتھ رہ جائے اور پھر دعا کرنا شروع کر دے کہ خدایا مجھے روزی دے۔ خدا اس طرح کی دعاؤں کو شرف قبولیت نہیں بخشتا ہے۔ اس لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند عالم چند قسم کے لوگوں کی دعا کو زیور قبولیت سے آراستہ نہیں کرتا۔ نمبر 1، جو شخص اپنے والدین کے خلاف خدا سے بد دعا کرے۔ نمبر 2، جس شخص نے بغیر شہادت اور تحریر کے کسی کو اپنا مال قرض دیا ہو اور وہ اس کے مال کو ہڑپ کر گیا ہو، جس پر یہ شخص دعا کرنے بیٹھ جائے کہ خدایا میرے اس مسئلے کا حل نکال دے۔ خدا اس شخص کی دعا کو استجابت سے محروم رکھتا ہے کیونکہ اس نے اپنی نجات کے راستے کو خود ہی گنوا دیا ہے اور بغیر گواہ اور سند کے اس نے اس کو قرض دے دیا ہے۔ ایک ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ سے اپنی بیوی کے شر سے بچنے کے لیے دعا کرے، اس کی دعا کو بھی اللہ مستجاب نہیں فرماتا، کیونکہ اس کا حل اس کے اپنے پاس ہے۔ اگر وہ واقعی اس عورت کے ہاتھوں سے تنگ ہے تو اسے طلاق دے سکتا ہے۔ وہ شخص جو ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھا رہے اور خدا سے کہے خدایا مجھے روزی دے دے، خدا تعالیٰ اس لالچی جاہل کے جواب میں کہتا ہے، اے میرے بندے، کیا میں نے تمہارے لیے حرکت و جنبش کے تمام راستے نہیں کھول رکھے؟ کیا میں نے تجھے صحیح و سالم اعضاء و جوارح نہیں دیے؟ تجھے ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھ اور عقل نہیں دی ہے کہ تو تلاش معاش کے لیے ان سے دیکھے، سنے، سوچے اور حرکت کرے اور ہاتھ بڑھائے؟
ان سب کی خلقت کا کوئی نہ کوئی تو ہدف و مقصد تھا. ان نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ تو ان سے کام لے. تو ناظرین اس طرح سے یہ بات ہم بہت ساری ایسی باتیں جو کہ ہم سمجھ نہیں پاتے، قرآن کے ایسے احکامات جن کو ہم سمجھ نہیں پاتے، ان پر بنا سمجھے عمل کر کے جو ہے اکثر جو ہے وہ ہم خطاوار ٹھہرتے ہیں، اکثر ہم اس کا غلط جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، غلط اس کی پریکٹس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہت ساری مزید مشکلات کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم محمد و آل محمد کے سمجھائے ہوئے دین پر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں اور اس کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں. اس کے لیے ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان کے تمام جو ان کے احکامات ہیں ان کو مکمل طور پر جانچنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو ہم جو ہے پریکٹس کر سکتے ہیں. صرف سنی سنائی باتوں پر جو ہے وہ یقین نہیں کرنا چاہیے. بہت ہی آسان ہے مذہب ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ نے بہت ہی آسانیاں پیدا کی ہیں، اس کو خام خواہ میں جو ہے مشکل نہیں بنانا چاہیے. اور جب ہمارے پاس ہر چیز کا حل، ہر چیز کی مسئلے کا حل جو ہے، ہر جو ابہام ہے اس کا حل جو ہے وہ ہمارے پاس آئمہ طاہرین کی صورت میں موجود ہے، تو پھر ہمارے لیے رستے کو سیدھا کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے. ناظرین جائیں گے چھوٹے سے بریک کی طرف. بریک کے بعد آپ کے پاس دوبارہ واپس آئیں گے اور اپنے پروگرام کو جاری رکھیں گے. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ.